إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر وللہ الحمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ فاطر کی آیت نمبر 10 سے تفسیر شروع کریں گے۔ من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ۔ جو شخص عزت چاہتا ہے تو عزت تو تمام تر اللہ ہی کے لیے ہے، پاکیزہ کلمات اسی کی طرف چڑھتے ہیں اور صالح عمل انہیں اوپر اٹھاتا ہے۔ عفواً۔ اور جو لوگ بری چالیں چلتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے سخت عذاب ہے اور ان کی چال ہی برباد ہونے والی ہے۔ مشرکین مکہ کی حرم کعبہ کی وجہ سے عرب بھر میں عزت تھی، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اگر وہ اسلام لے آئے تو یہ عزت ختم ہو جائے گی۔ سوری۔ تو انہیں یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ جو دنیا اور آخرت میں عزت چاہتا ہے اسے چاہیے کہ وہ عزت اللہ سے طلب کرے، اور اللہ سے عزت صرف اس کی اطاعت کے ساتھ ہی حاصل ہو سکتی ہے۔ تو جو شخص مخلوق کے ذریعے سے عزت حاصل کرتا ہے، جزاک اللہ، تو جو شخص مخلوق کے ذریعے عزت حاصل کرتا ہے اللہ اس کو ذلیل کر دیتا ہے، اور جو خالق کے ذریعے عزت حاصل کرتا ہے اللہ اس کو عزت دے دیتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو بیان کیا ہے جن کے ذریعے سے عزت حاصل ہوتی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح۔ اور فرمایا کہ ہر کلام جو اچھا اور پاک ہوتا ہے، اچھی بات، وہ اللہ کی طرف بلند ہوتا ہے، اس کے حضور پیش کیا جاتا ہے، اور اچھے کلمات کی طرح اچھے عمل کو بھی اللہ تعالیٰ اپنی طرف بلند کرتا ہے۔ لیکن جو لوگ شرک کرتے ہیں اور غلط کام کرتے ہیں، چالیں چلتے ہیں، تو ان کے مکر و فریب انہی پر الٹتے ہیں اور انہیں رسوائی اور پستی ہی حاصل ہوتی ہے۔ تو فرمایا من کان یرید العزت، جو شخص عزت کا طلبگار ہو، عزت کا ارادہ رکھتا ہو، عزت چاہتا ہو،
یعنی جو بھی. فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا. تو جس کے اندر یہ خواہش ہے وہ جان لے کہ عزت تو ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے. عزت کا لفظ عز یا عزو سے ہے، جس کا معنی ہوتا ہے غلبہ پانا، محفوظ ہونا، دشمنوں کو مغلوب کرنا. اور عام طور پر عزت کا معنی شرف، جاہ، غلبہ، بزرگی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. یعنی جو شخص بڑا بننا چاہتا ہے، غلبہ چاہتا ہے، شرف اور عزت چاہتا ہے. اور جمیعاً سے عزت کی مختلف طرح کی اقسام سبھی کی سبھی مراد ہیں. یعنی عزت کی ساری قسمیں تمام زمانوں میں، تمام جگہوں میں، دنیا میں، آخرت میں، مشرق میں، مغرب میں، ساری کی ساری اللہ کے ہاتھ میں. لہٰذا عزت کس سے طلب کرنی چاہیے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہا جائے کہ چائے کیفیٹیریا میں ہے، چائے کی ہر قسم کیفیٹیریا میں ہے. تو اگر آپ کو چائے چاہیے تو آپ کیا کریں؟ کیفیٹیریا کی طرف جائیں، کسی اور کے پاس نہیں جائیں، کیونکہ وہاں سے آپ کو چائے نہیں ملے گی. ٹھیک ہے؟ عزت ساری کی ساری اللہ کے اختیار میں ہے. عزت چاہیے تو اللہ کی طرف رجوع کریں، بندوں کی طرف نہیں. ہم اللہ کی نافرمانی کر کے بندوں کی نظر میں بڑا بننا چاہتے ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ بندے کس طرح پھر ذلیل کرتے ہیں. بندوں کے ہاتھ انسان کس نتیجے پہ پہنچتا ہے. اور ویسے بھی عزت کا مالک اور عزت جس کو زیب دیتی ہے وہ تو صرف اللہ تعالیٰ ہے، جس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. اصل غالب تو وہ ہے، بندے تو سب مغلوب ہو جاتے ہیں. اصل قدرت تو اس کے پاس ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. وہی ہے جس کو لوگوں کی باتیں کوئی نقصان نہیں دیتی. انسانوں کے خلاف اگر کوئی پروپیگنڈا ہو جاتا ہے، کوئی غلط بات مشہور ہو جاتی ہے، وہ جتنی بھی صفائیاں پیش کرتے رہتے ہیں، کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا. بندوں کو تو نقصان پہنچ جاتا ہے لیکن اللہ کو نقصان نہیں پہنچتا، اس کی عزت میں کمی نہیں آتی. پھر وہ سورۃ آل عمران کی دعا بھی ہے، اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. تو اس میں مشرکین اور کفار کا رد بھی ہے، منافقین کا رد بھی ہے. مشرکین کا کس طرح؟ سورۃ مریم میں آتا ہے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا. اور انہوں نے اللہ کے سوا کچھ اور الہ بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے لیے عزت کا سبب ہوں. تو ہرگز ایسا نہیں ہونے والا. عنقریب وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے اور ان کے خلاف مد مقابل ہوں گے. جہاں تک منافقین کا تعلق ہے تو وہ کفار سے دوستی کرتے تھے تاکہ دنیا میں عزت کے ساتھ رہ سکیں. الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزۃ فإن العزۃ للہ جمیعا. جو لوگ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بنا لیتے ہیں، کیا وہ ان کے پاس عزت چاہتے ہیں؟ بے شک عزت تو ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے، اللہ ہی کے لیے ہے. پھر اسی طرح آتا ہے فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، اور پھر وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت کا لفظ قرآن پاک کی بہت سی آیات میں آیا ہے. سورۃ منافقون میں اللہ، اس کے رسول اور مومنوں کے لیے بھی عزت بتائے گی، تو اس میں کوئی کنٹرڈکشن نہیں. اصل عزت کا مالک تو اللہ ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عزت ملی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے دی ہے. مومنوں کو بھی جو عزت ملی ہے وہ بھی اللہ کی طرف سے ہے.
جیسا کہ فرمایا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. اسی طرح جس شخص کو جو بھی کوئی دنیا میں عزت ملی ہے وہ اس کی ذاتی نہیں، اس کا ذاتی کوئی کمال نہیں، اس نے ارن نہیں کی، وہ اللہ کی طرف سے ملی ہوئی ہے. یہ بھی ایک رزق ہے، جیسے محبت ایک رزق ہے، سکینت ایک رزق ہے، عزت بھی ایک رزق ہے، جس کو چاہے عطا کرے اور جس کو چاہے نہ دے. اور آپ دیکھیں کہ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ جس کے پاس مال زیادہ ہو اس کی عزت زیادہ ہوتی ہے، لیکن وہ کس قسم کی عزت ہوتی ہے؟ ٹیمپرری کے علاوہ ظاہری، ظاہری دل سے نہیں ہوتی، وہ ظاہری مروبیت ہوتی ہے، اور جہاں موقع ملتا ہے ان کے خلاف بھی بات شروع کر دیتے ہیں، چونکہ اس میں غرض شامل ہے. وہ عزت کم خوشامد زیادہ ہوتی ہے، حقیقی عزت نہیں ہوتی، وہ جھوٹی عزت ہوتی ہے. اصل عزت جو ہے وہ ایمان کی وجہ سے ملتی ہے، دین کی وجہ سے ملتی ہے. تو جس انسان کو واقعی عزت چاہیے اس کو اپنے ایمان پہ کام کرنا چاہیے، ایمان بڑھانا چاہیے. جیسا جیسا ایمان زیادہ ہوگا عزت بھی زیادہ ہو جائے گی. پھر اسی طرح عزت اللہ کے دین میں ہے، دین اپنانے سے عزت ملتی ہے حقیقی معنوں میں. وہ منافقین والا دین نہیں کہ اوپر اوپر سے دینداری ہو، وہ بھی کھل جاتا ہے، دھوکہ زیادہ دن نہیں چلتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دین ہر اس جگہ تک پہنچ کر رہے گا جہاں تک رات اور دن کا سلسلہ جاری ہے، یعنی ہر کانٹیننٹ میں دین پہنچ جائے گا. اور اللہ کوئی کچا یا پکا گھر ایسا نہیں چھوڑے گا جہاں اس دین کو داخل نہ کر دے، خواہ اسے عزت کے ساتھ قبول کر لیا جائے یا اسے رد کر کے ذلت قبول کر لی جائے. عزت وہ ہوگی جو اللہ اسلام کے ذریعے سے عطا کرے گا، اور ذلت وہ ہوگی جو کفر کے ساتھ ملے گی. تمیم داری فرماتے تھے مجھے یہ بات اپنے اہل خانہ میں ہی نظر آ گئی کہ ان میں سے جو مسلمان ہو گیا اسے خیر، شرافت اور عزت نصیب ہوئی، اور جو ان میں سے کافر رہا اسے ذلت، رسوائی اور جزیہ نصیب ہوا. ریسنٹلی مجھ سے کسی نے شیئر کیا کہ جب وہ دین کی طرف آئیں تو ان کے ہسبینڈ، ان کے بہن بھائی، ان کے پیرنٹس، ان کے پورا خاندان ان کے مخالف تھا کہ دیکھو ہوش میں آؤ، تمہارے بہن بھائی تم سے بہت آگے نکل جائیں گے، تم بہت پیچھے رہ جاؤ گی. وہ ایک نے امریکن بورڈ کا امتحان پاس کر لیا، دوسرے نے کر لیا، تو یہ پیچھے رہ گئی کیونکہ یہ دین کے کام میں لگ گئی، پہلے پڑھنے میں لگ گئی، پھر پڑھانے میں لگ گئی، ساتھ ساتھ پریکٹس نہیں، اپنی چوڑی کام کرتی رہی. تو اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ کچھ سالوں کے بعد ان کو بہت اللہ نے عزت دی، تو ان کے پیرنٹس پھر اس بات پہ یعنی کہ انہوں نے قائل ہو گئے، اس بات کے قائل ہو گئے کہ نہیں، تمہیں اللہ نے زیادہ عزت دی ہے بنسبت ان کے، ان کو تو کوئی جانتا بھی نہیں ہے چاہے انہوں نے کتنی بھی ڈگریاں لے رکھی ہیں. اور پھر ریسنٹلی انہوں نے امریکن بورڈ کا ایگزام بھی پاس کر لیا. تو کہتی ہیں کہ میں دنیا میں بھی پیچھے نہیں رہی، اگرچہ میں تھوڑا دیر سے، لیکن جو عزت اللہ نے دین کی وجہ سے دی اس کا تو کوئی میچ ہی نہیں. دنیا تو آ ہی جائے گی، دیر آئے درست آئے، اپنے وقت پر ہر چیز آ جائے گی. تو بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ دین کی طرف آنے کی وجہ سے ہماری دنیا میں کچھ تاخیر ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ کام بھی، یہ پڑھنا پڑھانا بھی ایک وقت مانگتا ہے نا. لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ آپ دین کی طرف آئیں اور وقتی طور پر آپ کا ٹیسٹ تو شدید ہوگا، یعنی سارے گھر والے، سارا خاندان پیچھے پڑے گا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ آپ کی عزت بنتی بھی جائے گی جب آپ کا اخلاق بہتر ہوگا، آپ کے معاملات بہتر ہوں گے، آپ کا کنڈکٹ اچھا ہوگا، آپ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے ہوں گے، معاف کرنے والے ہوں گے، لوگوں کی خیر چاہنے والے ہوں گے، خیر کے کاموں میں لگ جائیں گے، بے لوث، بغیر کسی لالچ کے دوسروں کی مدد کریں گے. تو یہ ساری چیزیں اپنا ایک اثر رکھتی ہیں
دوسروں کی نسبت جن کی وہ صرف کسی ڈگری یا مال یا حسن کی وجہ سے عزت کرتے ہیں، آپ کی سچے دل سے عزت کریں گے، قدر کریں گے، لیکن اس اس کے حاصل کرنے میں ایک وقت لگتا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم اس نقطہ نظر سے سارا کچھ کریں کہ ہمیں عزت ملے، یہ تو مقصد ہے ہی نہیں۔ لیکن انسان جب اللہ کے لیے کچھ کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالی ضرور اس کو لوٹاتا ہے، وہ حق نہیں رکھتا۔ تو تمیم داری مسلمان ہوئے، ان کو کتنی عزت ملی، ان کی کتنی احادیث ہیں، کتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو عزت اور مقام دیا، ان کا نام آج باقی ہے۔ مسجد نبی میں پہلا چراغ جلانے والے یہ تھے۔ اور کہتے ہیں کہ جو میرے خاندان میں سے مسلمان نہیں ہوا اسے ذلت، رسوائی اور جزیہ دینا پڑا۔ مجھے خیال آ رہا تھا کہ ویک ڈیز میں ہم ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں پڑھ رہے تھے سورۃ البقرہ کی، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسی عزت دی، ابتدا میں کیسے امتحان آئے، لیکن پھر وہ جو تھا نا مسلمین لک، ان کے اخلاص کے ساتھ انا ربنا جعلناک جعلنا للناس مسلمین۔ اماما، انی جاعلک للناس اماما، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر ان کو امام بھی امامت دی۔ کہاں آگ میں پھینکے جا رہے تھے اور کہاں اللہ نے ان کو للناس اماما بنا دیا۔ یہ کوئی معمولی عزت نہیں ہے۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ۔ ہر روز ہر نماز میں ان کے لیے درود شریف پڑھتے ہیں، ان کا نام لیتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ کسی اور پیغمبر کے لیے اتنی دعا نہیں ہوتی جتنا ان کا نام لے کے۔ ویسے اجتماعی دعا میں تو سارے مسلمانوں کے لیے دعا ہو ہی جاتی ہے، لیکن خاص طور پر نام لے کے کسی کا دعا کرنا بہت بڑی بات ہے۔ سادہ جی، مجھے ایسا لگتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے کی اگزامپل اس طرح سے ذہن میں آتی ہے کہ بعض تھراپیز ایسی ہوتی ہیں نا کہ جس میں ہمیں تکلیف تھوڑی زیادہ برداشت کرنی پڑتی ہے، لیکن اس کے بعد آرام بھی آ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا ایسا یہ وقتی طور پہ لگتا ہے کہ ہم پیچھے رہ جائیں گے یا دنیا ہم سے چلی جائے گی یا کسی چیز سے محروم ہو جائیں گے، لیکن پھر بعد میں جب ہم اس پہ قائم رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہاں سے کیسے عزت دلواتے ہیں۔ اور یہ تو دنیا ہے، اور جو اللہ نے آخرت میں آخرت چھپا کے لیے رکھا ہے ہمارے لیے، انشاءاللہ جو اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں وہ تو کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اسی طرح ابن شہاب سے مروی وہ کہتے ہیں کہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بیت المقدس کی فتح کے موقع پر شام کی طرف روانہ ہوئے، اور ہمارے ساتھ ابو عبیدہ بن جراح بھی تھے۔ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ عمر رضی اللہ عنہ اپنے اونٹ پر سوار تھے، لیکن جب اس مقام پر پہنچے تو اتر آئے، اپنے موزے اتار کر کندھے پہ رکھ دیے، اپنے اونٹ کی لگام پکڑ کر دریائی گزرگاہ میں گھس پڑے۔ تو ابو عبیدہ نے کہا، امیر المومنین آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں نہیں چاہتا کہ شہر والے لوگ آپ کو اس حالت میں دیکھیں۔ اس پر عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، تو ابو عبیدہ اگر یہ بات کہنے والا تمہارے علاوہ کوئی اور ہوتا تو میں اسے سزا دیتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے باعث عبرت بنا دیتا۔ ہم ذلیل لوگ تھے تو اللہ نے ہمیں اسلام کی وجہ سے معزز قرار دیا۔ اللہ نے جن امور کی بنا پر ہمیں عزت عطا کی، اگر ہم نے عزت کے حصول کے لیے کوئی دوسرا انداز اختیار کیا تو ہمیں ذلیل کر دے گا۔ تو ذلت جو ہے وہ اللہ کی نافرمانی میں ہے۔ بعض صالحین یہ دعا کرتے تھے، اللہم اعزنی بطاعتک ولا تذلنی بمعصیتک، اے اللہ مجھے اپنی اطاعت کے ذریعے عزت عطا فرما اور اپنی نافرمانی کی وجہ سے ذلت نہ دے۔ حسن بصری کہتے ہیں، اگرچہ ان کو خچر اپنے اوپر سوار کر کے بھگاتے ہیں اور ترکی گھوڑے ان کو دوڑاتے ہیں، مگر نافرمانی کی ذلت ان کے دلوں سے جدا نہیں ہوتی۔ یعنی بڑی بڑی گاڑیوں میں بھی آپ سوار ہو جائیں اور بڑے بڑے بنگلوں میں بھی رہنے لگیں، لیکن دل کی وحشت دور نہیں کوئی کر سکتا۔ اللہ نے اس بات کا انکار کر دیا ہے، مگر یہ کہ جو بھی اس کی نافرمانی کرے گا اللہ اس کو ذلیل کرے گا۔ جو بھی اللہ کی نافرمانی کرے گا اللہ اس کو ذلیل کرے گا۔ بعض سلف صالحین کہتے ہیں کہ لوگ بادشاہوں کے در پہ عزت طلب کرتے ہیں، حالانکہ وہ اس عزت کو صرف اللہ کی اطاعت کر کے ہی حاصل کر سکتے ہیں۔
اب بادشاہوں کے ذریعے جو عزت حاصل کی جاتی ہے، جس دن بادشاہ کا زوال ہو جائے اس دن یہی مقربین پکڑ میں آ جاتے ہیں، انہی کی گرفتاریاں شروع ہو جاتی ہیں، جیلوں میں ڈال دیے جاتے ہیں اور ذلیل و رسوا کر دیے جاتے ہیں، اور بعض کو تو قتل کر دیا جاتا ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، اسی کی طرف پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں۔ الکلم الطیب وہ تمام کلمات ہیں جن کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ ان میں سر فہرست لا الہ الا اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ پاکیزہ کلمات میں سے ہے۔ سبحان اللہ، الحمد للہ، اللہ اکبر، یہ سب پاکیزہ کلمات ہیں۔ قرآن پاکیزہ کلام ہے۔ اسی طرح نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا پاکیزہ کلمات میں سے ہے۔ علم کو پڑھنا پڑھانا پاکیزہ کلمات میں سے ہے۔ گویا ہر وہ قول، ہر وہ بات جو اللہ کے قریب کرتی ہے وہ پاکیزہ کلمات شمار ہوتی ہے۔ کیا ہے؟ ہر وہ قول، ہر وہ کلام، ہر وہ بات جو اللہ کا قرب جس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے وہ پاکیزہ کلمات میں شمار ہوتی ہے۔ پاکیزہ کلمات کے بالمقابل کلمات کی دو اقسام ہیں۔ پہلی قسم گھٹیا اور خبیث کلمات، یعنی پاکیزہ کا اپوزٹ کیا؟ خبیث۔ طیب کا اپوزٹ خبیث۔ اور دوسری وہ کلمات ہیں جو نہ گھٹیا ہیں نہ پاکیزہ ہیں، یعنی نہ ان کو پاکیزہ کہا جا سکتا نہ ان کو خبیث کہا جا سکتا ہے۔ اللہ باتیں۔ جہاں تک خبیث کلمات ہیں تو وہ ایسے ہیں جیسا کہ کفر کے کلمات، یہ خبیث کلمات ہیں۔ کسی کو برا بھلا کہنا، گالیاں دینا، لعنت بھیجنا، اور ایسے شخص کو لعنت بھیجنا یا گالی دینا یا برا بھلا کہنا جو اس کا اہل نہ ہو۔ مثلا ابلیس کو کوئی لعنت بھیجے تو یہ خبیث کلمہ نہیں شمار ہوگا، اگرچہ لفظ لعنت لعنہ اللہ، کیونکہ اللہ نے خود لعنت بھیجی۔ لیکن اگر کوئی حقدار نہیں اور اس کو آپ بددعا دے رہے ہیں یا اس کے اوپر آپ کوئی بری بات کر رہے ہیں، برا بھلا اس کو کہہ رہے ہیں، تو چاہے آپ کے الفاظ بڑے ہی سافٹ ہوں، خبیث کلمات ہیں۔ یعنی اور اس کے فوراً بعد یہ بات اس لیے آئی نا کہ جو کلام ہوتا ہے نا یہ عزت اور ذلت کا باعث بنتا ہے۔ یعنی اعمال میں جتنے بھی اعمال ہیں نا ان میں سب سے زیادہ جو پاکیزہ کلمات ہیں، اچھی گفتگو ہے، اللہ کا قرب عطا کرنے والی، وہ آپ کو عزت کا ذریعہ ہے آپ کے لیے۔ اور جس شخص کے منہ سے گالیاں نکلتی ہیں، برے کلمات نکلتے ہیں یا بےہودہ گفتگو ہے اس کے انداز ہے اس کی گفتگو کا، یہ اس کو ذلیل کرتا ہے۔ ہماری والدہ کہتی تھی کہ یہ زبان ہی ہے جو عرش پہ بٹھاتی ہے اور یہی ہے جو فرش پہ گراتی ہے، اسی سے ذلیل ہوتا ہے انسان۔ ہم اپنی باتوں کو پرکھتے ہیں نا، جیسے کہ ہم نے کون سی بات کیسی کی، ایک ہی بات چاہے اچھی یا بری نہ ہو، اس کو ہم 2 3 مرتبہ 4 مرتبہ ریپیٹ کریں نا، ایسا لگتا ہے کہ اس میں وہ بیکار تھی، آگے بتانا فائدہ نہیں، اس کا بالکل۔ فائدہ ہی نہیں تھا۔ تو ایک بار بار سوچنے سے خود بخود چھانٹی ہوتی چلی جاتی۔ تو یہ جو خبیث کلمات ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف بلند نہیں ہوتے۔ اسی طرح دوسری قسم یعنی لوگوں کی جو عام گفتگو ہوتی، کسی بھی مجلس میں بیٹھ کے جو باتیں شروع ہو جاتی ہیں، کیا کھایا، کیا پکایا، کیا پہنا، کیا لیا، کیا دیا، کون آیا، کون گیا، جو ہماری عام روزمرہ زندگی میں بے مقصد گفتگو ہوتی ہے، یہ بھی اللہ کی طرف بلند نہیں ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے اللہ کی رضا مقصود نہیں ہوتی، یہ صرف اپنے نفس کی سیٹسفیکشن کے لیے ہوتی ہے، اپنے دل کو خوش کرنے کے لیے، ہم ایسے مانوس ہونے کے لیے ایسے ہی گپ شپ، آؤ گپ شپ کریں۔ ہاں بالکل۔
یعنی جس کا مقصد کچھ بھی نہیں ہے، صرف ٹائم پاس کرنا ہے، جس میں کوئی خیر کی بات نہیں ہوتی. تو جو کلام اپنی ذات میں بے مقصد ہے اور فائدے کا نہیں، وہ بیکار ہے. لیکن جو کلام اپنی ویسے بہت وہ کام کا نہیں ہے، لیکن اس سے کسی انسان کی دل جوئی کرنا مقصود ہے. جیسے آپ بچے کو بہلا رہے ہیں، وہ رو رہا ہے، آپ اس کو بہلا رہے ہیں اور آپ اس کے سامنے لایانی کلمات بول رہے ہیں. مقصد کیا ہے کہ اس کا رونا دھونا دور ہو جائے. تو یہ بھی اچھے کلام میں شمار ہو جائے گا. کیونکہ آپ کا نیت کیا ہے؟ اس کو بہلانا، اس کا غم دور کرنا. ٹھیک ہے نا؟ یعنی بعض اوقات انسان کوئی بہت کام کی بات نہیں کرتا، لیکن مقصد کیا ہوتا ہے کہ دوسرے شخص سے اپنائیت کا اظہار کرے، اس کو انس اور مسرت عطا کرے. تو مسلمان بھائی کو خوش کرنا، جھوٹ نہ ہو، بالکل لغو فضول بات نہ ہو، لیکن اس کا دل خوش کرنے والی کوئی بات ہو تو وہ بھی اس میں شامل نہیں ہوتی پھر، یعنی وہ بھی چڑھتی ہے. اور کلمات کا اوپر چڑھنا جو ہے یہ حقیقی چڑھنا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کلمات کا تو کوئی جسم نہیں ہے، تو یہ اوپر کیسے چڑھتے ہیں؟ یعنی یہ تو مانوی چیزیں ہیں، یہ تو آوازیں ہیں جو ہمارے زبان اور ہونٹوں کی مخصوص حرکت اور حلق کے استعمال کے ساتھ باتیں نکلتی ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں کہ وہ مانوی چیزوں کو حصی شکل دے دے. اور ویسے بھی آپ دیکھیں جب ہم بولتے ہیں تو ہمارے منہ سے لہریں نکلتی ہیں نا، وہ تو لہروں کی شکل میں بھی جاری ہوتی ہیں. اگرچہ یہ الفاظ ہیں جو آپ کے کان کو سنائی دیتے ہیں، دکھائی کچھ نہیں دیتا، لیکن اگر آپ اپنے منہ کے آگے ہاتھ رکھ کے بولیں تو آپ کو وہ وائبریشنز محسوس ہوں گی، یعنی ان کا وجود ہے. جیسے قیامت کے دن موت کو مینڈے کی شکل میں لا کے ذبح کیا جائے گا، یا رحمۃ اللہ. تو مینڈا کیا ہے اور موت کیا ہے؟ ابھی اگر کوئی کہ میں موت دیکھنا چاہتا ہوں تو دیکھ تو نہیں سکتے، لیکن قیامت کے دن اس کو جسم دے دیا جائے گا. اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علو ثابت ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ بلند ہے. الیہ یصعد، چڑھتے ہیں، اوپر جاتے ہیں. ابن تیمیہ کہتے ہیں جو یہ کہے کہ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے ایک ہی جگہ ہمارے ساتھ ہے تو وہ کافر ہے، یعنی یہ کفر ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اندر ذات کے ساتھ موجود ہے. بہرحال تو الیہ یصعد الکلم الطیب، پاکیزہ کلمات جو ہیں وہ اس کی طرف چڑھتے ہیں. اور اس میں خاص طور پر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک تم لوگ اللہ کی عظمت کا جو ذکر کرتے ہو، یعنی سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، الحمد للہ کے الفاظ کہتے ہو، وہ عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں. ان کلمات کی ایسی بھنبھناہٹ ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ. وہ کلمات اپنے ذکر کرنے والے کی اللہ کے ہاں یاد دلاتے ہیں، یعنی یہ کلمات اوپر جا کر اس بندے کی یاد دلاتے ہیں. کیا تم میں سے کوئی یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کے لیے کوئی ایسا ہو یا ہمیشہ اللہ کے ہاں اس کی یاد دلائی جاتی رہے؟ فاذکرونی اذکرکم والعمل الصالح یرفعہ، عمل صالح اس کو بلند کرتا ہے. یرفعہ کے بارے میں 3 اقوال ہیں. پہلا، نیک اعمال کو پاکیزہ کلمات بلند کرتے ہیں، یعنی ان العمل الصالح یرفعہ الکلام الطیب. ٹھیک ہے. دوسرا ہے ان العمل الصالح یرفع الکلام الطیبہ، نیک عمل پاکیزہ کلمات کو بلند کر کے اوپر لے جاتا ہے. اور تیسرا ہے اللہ نیک عمل کو بلند کرتا ہے. والعمل الصالح پاس یرفعہ، یعنی اللہ اس کو بلند کرتا ہے. ٹھیک ہے.
جہاں تک پہلے معنی کا تعلق ہے، پاکیزہ کلمات کے ذریعے نیک عمل بلند ہوتے ہیں، جو عام طور پہ معنی کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، پاکیزہ کلمات کے ذریعے نیک عمل بلند ہوتے ہیں. یہ اس طرح ہے کہ نیک عمل اسلام کے بغیر قبول نہیں کیا جاتا، اور اسلام لا الہ الا اللہ کے بغیر نہیں ہوتا. یعنی اگر انسان بہت زیادہ نیک عمل کر لے لیکن مسلمان نہیں ہے تو اس کے اعمال اوپر نہیں جاتے. یعنی ایمان، کلمہ توحید وغیرہ کے بغیر کوئی نیک عمل قبول نہیں ہوتا. اسی طرح بندہ اللہ کی رضامندی کے لیے ایک بات زبان سے کہتا ہے اور اسے کوئی اہمیت نہیں دیتا، مگر اس کی وجہ سے اللہ اس کے درجے بلند کر دیتا ہے. تو کلام نے کیا کیا؟ درجات بلند کر دیے. دوسرا بندہ زبان سے ایسی بات کرتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہوتی ہے اور اسے کوئی امپورٹنس نہیں دیتا، اور اس کی وجہ سے وہ جہنم میں گرا دیا جاتا ہے. دوسرا معنی نیک عمل کا پاکیزہ کلمات کو بلند کرنا، یعنی نیک عمل پاکیزہ کلمات کے اوپر لے کے جاتا ہے. اگر آپ کے پاس نیک عمل کوئی نہیں تو آپ کی باتیں فائدہ نہیں دیں گی آپ کو، یہ معنی ہے. یعنی خالی اچھی اچھی باتیں کرنا آپ کو فائدہ نہیں دے گا جب تک آپ کا عمل نہ ہو. اور یہ تو ایک تجربے کی بات ہے نا، دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ اگر آپ کسی سے صرف باتیں کرتے رہیں اور کام کچھ بھی نہ کریں تو وہ آپ کو کیا عزت دے گا. یعنی مراد کیا ہے؟ پاکیزہ کلمات نیک عمل کے بغیر اپنے کرنے والے کو کوئی فائدہ نہیں دیتے. تو پاکیزہ کلمات کے قبول ہونے کے لیے عمل صالح ضروری ہوتا ہے جو ان پاکیزہ کلمات کو بلند کرے. گویا عمل کا نیک ہونا پاکیزہ کلمات کی قبولیت کے لیے شرط ہے. اب ایک شخص نماز ہی نہیں پڑھتا، وہ بیٹھ کے تسبیح پھیرتا رہتا ہے، فائدہ نہیں ہوگا جب تک اپنا فرض ادا نہ کیا. ایک شخص مسکینوں کو کھلاتا رہتا، خود روزہ ہی نہیں رکھتا جان بوجھ کے، فائدہ نہیں ہوگا. ایک شخص زکوٰۃ نہیں دیتا، ویسے ہی لوگوں کی خدمت مدد کرتا رہتا ہے، فائدہ نہیں ہوگا. وہ کہ الکلم الطیب صدقہ، اچھی باتیں کر لو، صدقہ ہے، تو مال دینے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، مال بھی نکالو اور اچھی باتیں بھی کرو. تیسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیک عمل کو بلند کرتا ہے. یعنی جیسے کہ پاکیزہ کلمات اللہ کی طرف بلند ہوتے ہیں، تو جب پاکیزہ کلمات اللہ کی طرف بلند ہوتے ہیں تو اللہ ان کلمات کے کہنے والے پر احسان فرماتا ہے کہ وہ جو بھی نیک عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی طرف اٹھا لیتا ہے. یعنی اچھے کلمات اعمال کے اوپر جانے کا سبب بن جاتے ہیں. جی، دونوں ہی ہونے چاہیے، دو انٹر ڈیپینڈنٹ ہے. بالکل. والذین یمکرون السیئات لہم عذاب شدید، اور وہ لوگ جو بری بری چالیں چلتے ہیں ان کے لیے شدید عذاب ہے. مکر کا معنی ہوتا ہے خفیہ تدبیر، اچھی ہو یا بری، تو اکثر مذموم تدبیر کے لیے آتا ہے، بری تدبیر کے لیے. والذین یمکرون السیئات، وہ لوگ جو بری چالیں چلتے ہیں. اب اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ ابو عالیہ کہتے ہیں اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف چالیں چل رہے تھے جب وہ دار الندوہ میں جمع ہوئے. کلبی کہتے ہیں اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو دنیا میں برے کام کرتے ہیں. مقاتل کہتے ہیں اس سے مراد مشرکین ہیں. مجاہد اور قتادہ کہتے ہیں اس سے مراد ریاکاری کرنے والے ہیں. یعنی یہ مکر و فریب کا جال بچھایا ہوا ہے، اصل میں نیت کچھ نہیں نیک عمل کرنے کی، صرف دو لوگوں کو دکھاوے کے لیے مذہبی رسمیں ادا کرتے ہیں. یعنی مذہبی نظر آتے ہیں، اندر سے ہوتے کوئی نہیں. جی، اب ہوتا کیا ہے کہ مخصوص لباس پہن لینا، مخصوص وضع قطع بنا لینا،
مخصوص چیزیں جو سمبل ہوتے ہیں مذہبی، تسبیح وغیرہ یا کچھ اس طرح کی چیزیں لوگوں کے سامنے پبلک میں پکڑ لینا، کہ لوگوں پر ہماری دھاک بیٹھے کہ ہم بہت دیندار لوگ ہیں، جبکہ نہ اخلاق ویسا جو دین کے مطابق ہو، نہ عبادات، اور نہ ہی کسی اور چیز کے اندر، خالی باتیں۔ تو ایسی مکاری اور چالاکی لوگوں کے سامنے تو شاید چل جائے، لوگ غریب تو دھوکہ کھا جائیں کہ تمہیں وہ نیک سمجھتے تھے لیکن اصل میں تم تھے کوئی نہیں، تو ان کے لیے پھر سخت عذاب ہے۔ یعنی جو لوگ پاکیزہ کلمات کی بجائے خبیث باتیں کرتے ہیں اور مکاریاں کرتے ہیں اور چالیں چلتے ہیں، ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اور اشارہ ہے ان لوگوں کی طرف جو دار الندوہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے خلاف منصوبے یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف قتل کے منصوبے بناتے تھے، اور کہ ان کو یا تو قتل کر دیں یا جلا وطن کر دیں یا قید کر دیں۔ اب یہاں برے اعمال کو مکر کا نام دیا گیا ہے، کیونکہ انسان ایسے اعمال کے ذریعے خود کو اور دوسروں کو دھوکہ دیتا ہے، اور خود کو کیا کہتا ہے کہ میں توبہ کر لوں گا بعد میں، ابھی تو ذرا میں یہاں یہ دکھاوا کر لوں، بعد میں توبہ کر لوں گا۔ یا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بڑا بردبار ہے، اس کی بخشش اور رحمت بڑی وسیع ہے، اور اس چھوٹے سے گناہ پہ اللہ نہیں پکڑے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ضروری ہے کیا کہ آپ بعد میں توبہ کرنے کے قابل ہو جائیں گے؟ موت تو کبھی بھی آ سکتی ہے، ہو سکتا ہے توبہ کی توفیق ہی نہ ہو، مہلت ہی نہ ملے، پھر کیا ہوگا؟ اور دوسرا یہ ہے کہ انسان یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا، بڑا مہربان ہے، تو آپ کے پاس تو کوئی گارنٹی نہیں کہ وہ آپ کو بھی بخشے گا، یا آپ نے اتنا غصہ دلایا دھوکے دے دے کے لوگوں کو۔ دھوکہ کون دیتے تھے؟ منافق۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ پیچھے پڑا تھا نا کہ شیطان نے کس طرح انسان کو دھوکے دلواتا ہے۔ بالکل۔ ومکر اولئک هو یبور، اور ان لوگوں کا مکر تباہ ہونے والا ہے، اور اس کے تین معنی ہیں۔ یعنی یہ مکر اللہ کے ہاں فاسد ہو جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے۔ بوار کا معنی ہوتا ہے تباہ ہونا، یعنی برے اعمال کا ارتکاب کرنے والا اپنے اعمال کے ذریعے سے بلند ہونا چاہتا ہے، سازشوں کے ذریعے، چالوں کے ذریعے بلندی حاصل کرنا چاہتا ہے، مگر سارے مکر و فریب اسی پر الٹ جاتے ہیں۔ ولا یحیق المکر السیئ الا باہلہ، یہ کتنی سچی بات ہے نا، اللہ اکبر۔ یعنی بعض لوگ جھوٹی باتیں ملمہ سازی کر کے، پرفریب باتیں کر کے، اپنی دینداری ظاہر کر کے لوگوں سے فائدے بٹورتے ہیں، پھر کیسے ذلیل ہوتے ہیں۔ تو اس آیت سے جو باتیں پتہ چلتی ہیں وہ یہ کہ عزت اللہ سے طلب کرنی چاہیے، پھر یہ کہ عزت اللہ کی اطاعت میں ہے، نافرمانی میں نہیں۔ مادی چیزیں حقیقی عزت کا سبب نہیں، جیسے سونا چاندی کے ڈھیر پہنے ہوئے ہوں آپ نے، یا اچھا لباس یا ہیرے جواہرات پہنے ہوں، تو شاید اس سے لوگ آپ کی، یہ صرف وقتی ہوتی ہے، لیکن اگر آپ کا اخلاق نہیں میچ کرتا اس سے، تو دلوں میں کوئی قدر نہیں ہوتی۔ جو پھر یہ کہ اس آیت سے پتہ چلتا کہ جو کلمات پاکیزہ نہیں ہوتے وہ اوپر نہیں چڑھتے، نیک عمل اوپر بلند ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح یمکرون السیئات سے پتہ چلتا ہے کہ برے اعمال دراصل بری چال چلنا ہے۔ پھر یہ کہ نافرمانی اپنے کرنے والے کو ہی بدنما بناتی ہے۔ اور فائدہ کچھ نہیں ہوگا ایسا کرنے کا، کیونکہ مکر اولئک هو یبور، ان کا مکر تباہ برباد، دار البوار آتا ہے نا، ہلاکت کا گھر، ہلاک ہونے والا ہے، ہباء منثورا ہونے والا ہے۔
جیسے سورۃ فرقان میں آتا ہے. نیکسٹ آیا. والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. اور اللہ نے تمہیں مٹی سے پھر نطفہ سے پیدا کیا، پھر تمہیں جوڑے جوڑے بنایا. جو بھی مادہ حاملہ ہوتی ہے یا بچہ جنتی ہے تو اللہ کو اس کا علم ہوتا ہے. اور کوئی بڑی عمر والا جو عمر دیا جائے یا اس کی عمر کم کی جائے تو یہ سب کچھ کتاب میں درج ہے. اللہ کے لیے یہ بات بالکل آسان ہے. تو آیت کا مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ پچھلی آیات میں بارش سے زمین کے زندہ ہونے کو موت کے بعد زندگی کی دلیل کے طور پر پیش کیا گیا تھا. اب اس آیت میں موت کے بعد کی زندگی کے لیے 3 دلیلیں پیش کی گئی ہیں اور تینوں ہی عقلی ہیں. پہلی، انسان کا مٹی سے پیدا ہو کر مختلف مراحل سے گزر کر موت کی آغوش میں جانا. ٹھیک ہے. تو فرمایا اس نے تمہیں پہلی بار تمہارے باپ آدم کی صورت میں مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہیں تمہارے باپ دادا کے نطفوں سے پیدا کیا اور تمہاری نسلوں کو تمہارے نطفوں سے. پھر اس نے اپنے لطف و کرم سے تم میں سے بعض کو مذکر اور بعض کو مؤنث بنایا. ہر عورت کا حاملہ ہونا، بچہ جننا سب کچھ اس کے علم میں ہے. کسی انسان کی عمر لمبی ہوتی ہے اور کس کی مختصر، یہ ساری باتیں لوح محفوظ میں ازل سے لکھی ہوئی ہیں اور یہ سارے کام اللہ کے لیے بہت آسان ہے. واللہ خلقکم من تراب ثم من نطفۃ، اللہ نے تم کو مٹی سے بنایا پھر نطفے سے بنایا. مٹی سے کس کو بنایا گیا تھا؟ آدم علیہ السلام کو. ثم تراخی کے لیے آتا ہے، ترتیب کے لیے. ثم من نطفۃ یعنی آدم کو پیدا کرنے کے بعد ان سے جو اولاد پیدا ہوئی وہ نطفے سے. نطفہ کہتے ہیں پانی کے قطرے کو، تھوڑے پانی کو نطفہ کہتے ہیں. ثم جعلکم ازواجا، پھر اس نے تمہیں جوڑوں میں پیدا کیا، مرد اور عورت کی شکل میں. وخلقناکم ازواجا یعنی ایک ساتھ دو لوگ جو ساتھ ہوتے ہیں، جو ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، تو ان میں سے ہر ایک کو زوج کہا جاتا ہے اور دو کو زوجان کہا جاتا ہے. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى، وہی ہے جس نے جوڑے نر اور مادہ کی شکل میں پیدا کیا. مطلب یہ ہے کہ تم میں سے بعض کو بعض کے لیے جوڑا بنا دیا. ثم جعلکم ازواجا یعنی تم میں سے ہر ایک کو دوسرے کے لیے کیا بنا دیا؟ جوڑا بنا دیا. یعنی مرد بھی بنائے اور عورتیں بھی بنائیں. او یزوجہم ذکرانا و اناثا وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، اور کوئی مادہ حمل نہیں اٹھاتی اور نہ بچہ جنتی ہے مگر اس کے علم میں ہوتا ہے. یعنی ڈے 1 سے کوئی بھی مادہ، صرف عورت نہیں، کوئی بھی فیمیل جب پریگننٹ ہوتی ہے تو اس دن سے اللہ جانتا ہے، اس کو اس کا علم ہوتا ہے. خود اس فیمیل کو بھی نہیں پتا ہوتا لیکن اللہ کو پتا ہوتا ہے، اللہ کے علم میں ہوتا ہے. اور پھر یہ حمل کئی مراحل سے گزرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے انجام کے بارے میں بھی جانتا ہے کہ کس وقت وہ پیدا ہوگا. یعنی ڈاکٹر سے پوچھتے ہیں نا، خاص طور پر جب آخری دن ہوتے ہیں نا، تو
ڈاکٹر کے پاس اگر چیک اپ کے لیے جائیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کب تک ایکسپیکٹڈ ہے، کہتے ہیں اللہ کو پتہ ہے. یعنی ایک عین وقت، بعض اوقات پینز بھی شروع ہو چکی ہوتی ہیں، تو اس وقت بھی وہ کوئی ایگزیکٹ ٹائم آپ کو نہیں دے سکتے کہ اتنے گھنٹے میں پیدا ہو جائے گا. یہ جلدی بھی ہو سکتا ہے، دیر بھی ہو سکتا ہے، اللہ کو پتہ ہے. ولا تدعوا الا بعلمہ. سورۃ رعد میں بھی آتا ہے اللہ یعلم ما تحمل كل انثى وما تغیض الارحام وما تزداد وكل شیء عنده بمقدار وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره الا في کتاب. نہیں عمر دیا جاتا کوئی بھی عمر دیا جانے والا، اور نہ اس کی عمر میں سے کچھ کم کیا جاتا ہے مگر وہ بھی کتاب میں لکھا ہوا ہے. عمر میں سے کم کیا جاتا ہے، غور کے طلب بات ہے. کسی کی عمر بڑھ جاتی، کسی کی گھٹ جاتی. اس کے بارے میں ایک رائے تو یہ ہے کہ جب ہم کسی عمر والے کی عمر کو بڑھا دیتے ہیں یہاں تک کہ وہ انتہا درجے کے بڑھاپے کو پہنچ جاتا ہے، اور اسی طرح ہم کسی کی عمر کو کم کر دیتے ہیں یہاں تک کہ وہ بچپن میں ہی مر جاتا ہے، پیدا ہوتے ہی مر جاتا ہے، اور یہ کتاب میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ بوڑھا ہو کے مرے گا، اور یہ جس کی عمر ہم زیادہ کرتے ہیں اور جس کی عمر ہم کم کرتے ہیں، کتاب میں لکھا ہوا ہے. دوسرا یہ کہ جو شخص یعنی جس شخص کو بھی عمر دی جاتی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی موت کی مدت کو مقرر کیا ہوا ہے، اور اس کی جو بھی عمر کم ہوتی جاتی ہے، دن گزرتے جاتے ہیں، دن کم ہوتے جاتے ہیں، وہ بھی اللہ کو پتہ ہے. آپ کو کبھی احساس نہیں ہو جیسے ہر روز صبح آپ اپنی ونڈو سے پردے ہٹاتے ہیں، کھڑکی کھولتے ہیں، سورج کو دیکھتے ہیں، ایک نیا دن طلوع ہو گیا، کل کا گزر گیا. جب شام ہوتی ہے پھر آپ ونڈو بند کرتے ہیں، سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے تو ایک دن چلا گیا، دن کم ہو گیا، دن کم ہو گیا، دن کم ہو گیا. ایک نقص نقص نقص، کمی کمی کمی. اس کو پتا ہے اب کتنے، انسان سوچتا پتہ نہیں کتنے دن اور ہیں، ہمیں نہیں پتا، مگر اللہ کو پتا ہے. وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلَّا فِي کتاب. وہاں کاؤنٹ ڈاؤن ہو رہا ہوتا ہے، وہاں سارے نمبرز موجود ہیں، کتنے گزر گئے، کتنے رہ گئے. سفر کرنے لگتے ہیں نا، اور آپ اپنی چیزیں پیک کر رہے ہوتے ہیں، اٹھا رہے ہوتے ہیں، الماریاں صاف کر رہے ہوتے ہیں، اس وقت یہ بار بار احساس ہو رہا تھا پتہ نہیں اب واپس آئیں گے کہ نہیں آئیں گے یا نہیں، پتہ نہیں یہ بالکل کہاں جائیں دوبارہ استعمال کریں گے یا کریں نہیں، گے. دوبارہ پہنیں گے یا نہیں. رضیہ کو دیں. جی استاد میں ریئلائز کر رہی تھی ہمارے پیچھے بیک یارڈ ہے، بہت سارے ٹریز ہیں، تو ایک ٹری لائک اگست میں ہی وہ پورا ریڈ ہو کے پورا گر گیا، اور ایک 2-3 ابھی گرے سارے، اور ایک ابھی بھی ہرا ہے. میں سوچ رہی تھی سب کا لکھا ہوا ہے کب جائے گا. بالکل آج صبح ہی میں یہ نوٹس کر رہی تھی، پیچھے جو درخت ہے نا اونچا سا لمبا سا، اگر آپ اس میں دیکھیں کچھ پتے گر چکے ہیں، کچھ پتے ریڈ ہیں، کچھ براؤن ہوئے، اور کچھ میں ایک پارٹ دیکھ رہی تھی ابھی بھی گرین. آج صبح ہی میں نوٹس کر رہی تھی کہ اللہ کی قدرت ہے نا، اللہ کو پتا ہے کس پتے نے پہلے گرنا ہے، کس نے بعد میں گرنا ہے، اور کس نے اس کے بھی بعد گرنا ہے. ایسے ہی انسان ہے، کون کب جا رہا ہے اللہ کو پتا ہے، کس نے پہلے جانا کس نے بعد. پیدا ہونے کی ترتیب اور ہوتی ہے، مرنے کی اور ہوتی ہے. اور اس میں بھی سب سے اوپر والا پتا پہلے گر رہا ہے، سب سے نیچے والا بعد میں گر رہا ہے، سیم ہی پیڑ ہے، سیم ہی سب فرٹیلائزیشن ہو رہا ہے، سیم ہی واٹر جا رہا ہے. بالکل. اس میں آپ دیکھیے کہ جیسے آپ اپنی خالہ ماموں وغیرہ کو دیکھیں، یعنی تو جن لوگوں کی عمر زیادہ ان کی وہ یہ جنریشن ختم ہو چکی ہے نا، تو اس میں ایک بڑا تھا، ایک اس سے چھوٹا، ایک اس سے چھوٹا، لیکن آپ نے دیکھا کہ چھوٹا سب سے پہلے چلا گیا، پھر کوئی اور چلا گیا، پھر کوئی اور چلا گیا، پھر کوئی اور. اللہ کی قدرت ہے. تو یہ سب کچھ لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، یعنی جو عمر اللہ نے لکھی ہے نا اس تک ہر کوئی پہنچ جاتا ہے.
قتادہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کم ہونے کا جو 60 سال کی عمر سے پہلے فوت ہو جائے، اس کی کم ہے، اور کوئی 100 سال جیتا ہے تو یہ اس کی عمر کیا ہے؟ زیادہ ہے۔ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ امور ایسے ہیں جو عمر کو زیادہ کر دیتے ہیں، اور عمر حسی طریقے سے اور مانوی دونوں طریقے سے زیادہ ہوتی ہے یا کم بھی ہوتی ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ حقیقی طور پر عمر بڑھتی ہے۔ اس کی توجیہ کیا ہے کہ لوح محفوظ میں انسان کی 2 عمریں لکھی ہوتی ہیں، اگر یہ صلہ رحمی نہیں کرے گا تو یہ 50 سال میں فوت ہو جائے گا، اور اگر یہ صلہ رحمی کرتا رہے گا تو یہ 70 سال میں فوت ہوگا۔ معلق اس کو کہتے ہیں، تقدیر معلق، شرط ہے۔ معلق کا مطلب ہے کہ کنڈیشنل، اگر یہ اچھا کرے گا یعنی وہ کام کرتا رہے گا جس سے عمر بڑھتی ہے تو اس کی عمر یہ دوسری والی ہوگی، 2 ہیں اس، اور اگر نہیں کرے گا تو پہلے ہی نکل جائے گا، پہلے ہی چلا جائے گا، کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، کچھ ہو جائے گا، جوانی میں ہی چلا جائے گا، بیمار نہ بھی ہوا تو چلا جائے گا۔ اسی طرح ایک عمر وہ ہوتی ہے جو فرشتے جانتے ہیں، اور ایک ہے وہ جو صرف اللہ جانتا ہے، غیب کے خزانے میں ہے، فرشتے اس سے لا علم ہوتے ہیں، فرشتوں کو جب حکم ہوتا ہے وہ جا کے جان لے لیتے ہیں، پھر فرشتہ مقرر کرتا ہے۔ اللہ کے پاس ایک اور علم بھی ہوتا ہے، وَإِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ، اصل کتاب اس کے پاس ہے، اصل علم اس کا ہے، فرشتوں کو بھی اصل علم نہیں ہے، وہ بس اتنا ہی جانتے ہیں، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا، بس ہم اتنا جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں سکھا دیا، اس سے زیادہ ہم نہیں جانتے۔ تو عمر کا طویل ہونا یا کسی بنا پر ہو یا کسی سبب کے بغیر ہو، سب اللہ کے علم میں ہے۔ بندے کے دن جتنے گزر گئے، جتنے باقی رہتے ہیں، سب اس کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ یہ ہلا دینے والی بات ہے، وما ينقص من عمره، انسان اللہ کی ناراضگی کے کام کرتا ہے تو بھی بعض اوقات اصل حقیقت اللہ ہی جانتا ہے، انسان کو سمجھ نہیں آتی۔ بعض اوقات بیمار پڑے رہتے ہیں بستر پہ، صحت مند چلے جاتے ہیں، بوڑھے ماں باپ زندہ ہیں اور بچے چلے گئے، اللہ ہی حقیقت جانتا ہے، کیونکہ علم اللہ کے پاس ہے، یہ اس کی حکمتیں ہیں، یہ اس کے فیصلے ہیں، بندہ کچھ نہیں جانتا۔ ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ سب کام، یہ سارے فیصلے، عمر دینا، زیادہ کرنا، گھٹانا، سب اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اس کے لیے یہ کرنا کچھ مشکل نہیں۔ ہمیں اگر کہیں اپنا جرنی کم کرنا پڑے، ایکسٹینڈ کرنا پڑے تو ہمیں مشکل میں آ جاتے ہیں، کوئی بھی چیز کم یا زیادہ کرنی پڑے، 2 لوگ گھر میں آ رہے ہو، کھانا ایکسٹرا پکانا پڑے تو ہمیں مشکل پڑ جاتی، 2 گھر سے چلے جائیں تو کم کرنا پڑے تو تب ہم، یعنی ہم ایسے لکیر کے فقیر ہوتے ہیں نا کہ جو بس کام ہر روز اٹھا کے کرتے ہیں وہی ٹھیک ہے، ہمیں مشکل ہوتی ہے۔ چھوٹی سی مثال ہے روزمرہ زندگی، ہمیں کم یا زیادہ کسی بھی چیز کو کرنے میں مشکل ہوتی ہے، اللہ کے لیے ان ذالک علی اللہ یسیر، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ جو چاہے کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت آیا تو کعب احبار نے کہا اللہ کی قسم اگر عمر یہ دعا مانگتے کہ اللہ ان کی عمر کو اور لمبا کر دے تو اللہ لمبا کر دیتا۔ ان سے کہا گیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، انہوں نے کہا یہ اس وقت کی بات ہے جب موت کا وقت آ جائے، اس سے پہلے ممکن ہے کہ عمر بڑھا دی جائے یا کم کر دی جائے۔ پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی ان ذالک علی اللہ یسیر، یعنی آپ اپنی عمر کی زیادتی کی دعا کر سکتے ہیں یا کسی کی بھی، اور ساتھ ہی یہ کہا کریں ان ذالک علی اللہ یسیر، بس اللہ تعالیٰ فلاں کو لمبی عمر دینا، ان ذالک علی اللہ یسیر، اللہ آپ کے لیے تو آسان ہے، آپ تو کر سکتے ہیں، آپ دے سکتے ہیں۔
تو اس حد سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بنی آدم کی تخلیق جو ہے، اس آیت سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں، بنی آدم کی تخلیق میں اللہ کی قدرت ہے، اور اس تخلیق میں مرد اور عورت جوڑے کی شکل میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت کا بھی پتہ چلتا ہے۔ پھر ہر چیز لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، اور لوح محفوظ کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ اس میں سے جب جس فرشتے کو، جس انسان کو جو چاہے دیتا ہے، جو نہیں چاہتا نہیں دیتا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ مخلوقات کی تخلیق سے پہلے ہی سب کچھ لکھا جا چکا ہے۔ عمر، رزق، عمل، سب کچھ تقدیر سے ہے۔ کوئی بدبخت ہے یا خوش قسمت، تقدیر سے ہے، اور تقدیر میں جو کچھ لکھا جا چکا ہے اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ گھٹانا بڑھانا چاہے، جو کرنا چاہے اس کو کر سکتا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے دعا کی کہ اے اللہ مجھے میرے شوہر اور میرے والد اور میرے بھائی سے فائدہ دینا، یعنی ان کی عمریں لمبی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا تم نے اللہ سے سوال کیا ایسی اجلوں کے لمبا کرنے کا جو مقرر کی جا چکی ہیں اور دن گنے جا چکے ہیں، اور ایسے رزق کو بڑھانے کی جس کی تقسیم کی جا چکی ہے۔ ان میں سے کسی چیز کو وقت مقرر سے مقدم اور مؤخر نہیں کیا جا سکتا۔ اگر تم یہ سوال کرتی کہ وہ تمہیں جہنم کے عذاب یا قبر کے عذاب سے پناہ دے تو بہتر اور افضل ہوتا۔ یعنی اب آپ کہہ رہے ہوں گے کہ آیت میں تو کمی بیشی کی بات ہوئی، اور یہاں پر یہ بھی کمی بیشی بھی تقدیر کا حصہ ہے، اور یہ بھی یعنی وہ اللہ کو پتہ ہے کیا لکھا ہوا ہے اور کیا نہیں۔ تو دعاؤں میں بھی افضلیت کی بات ہے کہ کیا بہتر ہے مانگنا، لمبی عمر مانگنا بہتر ہے، یعنی اس حدیث کی گہرائی کو سمجھے، تھوڑا سا سرسری بات نہیں سمجھ آتی۔ وہ امام احمد کا کال ایک دفعہ میں نے پوسٹ کیا تھا گروپ میں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میرا قرآن حفظ ہو جائے، لیکن پھر کیا ہوا، جیل میں گئے تو وہاں حفظ ہوا۔ کہتے مجھے عافیت کے ساتھ حفظ مانگنا چاہیے تھا۔ ٹھیک ہے نا، ہم لمبی عمر تو مانگ بیٹھتے ہیں اور یہ نہیں سوچتے کہ کہیں وہ بیڈ کے اوپر ہی نہ گزرے۔ عافیت اور ایمان کے ساتھ چیزیں مانگنی چاہیے، اور اینڈ آف دا ڈے جب قبر میں جائیں تو وہاں کی عافیت بھی ساتھ ہی ہو، آخر جانا تو وہی ہے۔ نیکسٹ آیا کیا آیت ہوگی؟ وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون۔ اور دو طرح کے سمندر ایک جیسے نہیں ہو سکتے، جن میں ایک کا پانی میٹھا پیاس بجھانے والا اور پینے میں خوشگوار ہو، اور دوسرا کھاری کڑوا ہو، اور تم دونوں سے تر و تازہ گوشت بھی حاصل کر کے کھاتے ہو اور زیور بھی نکالتے ہو جو تم پہنتے ہو۔ اور اسی سمندر میں تم دیکھتے ہو کہ کشتیاں پانی کو چیرتی پھاڑتی چلی جا رہی ہیں، تاکہ ایسے سفر سے تم اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ یہاں موت کے بعد زندگی کے لیے بارش کے ساتھ مردہ زمین کو زندہ کرنے کی مثال اور دوسری مثالوں کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور کمال قدرت کے مزید دلائل بیان کیے گئے ہیں، اور ان میں سے ایک دلیل میٹھے دریاؤں اور نمکین سمندروں کا پانی بظاہر ایک ہونے اور کئی فائدوں میں ایک جیسا ہونے کے باوجود کئی چیزوں میں ایک دوسرے سے مختلف بھی ہوتا ہے۔ وما یستوی البحران، دو سمندر ایک جیسے نہیں ہوتے۔ ھذا عذب،
یہ میٹھا ہے، فراتن بہت میٹھا ہے، سائغن حلق سے آسانی سے اترنے والا ہے، شرابہ اس کا پانی، وہذا ملح نجاج اور یہ سخت نہایت نمکین اور کڑوا ہے۔ بحر کہتے ہیں کسی بھی وسیع چیز کو، کہتے ہیں نا بحر العلوم، وہ علم کا سمندر ہے، ٹھیک ہے؟ تو بحر یہاں پانی کی کثرت کو ضروری نہیں کہ سی ہی ہو، کیونکہ سی کا پانی کبھی میٹھا نہیں ہوا، اور یہاں آگے کیا کہا جا رہا ہے، ہاذا فرات۔ اسی لیے آپ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام نے جو پار کیا تھا وہ کیا تھا، یم تھا نا، کہیں باہر آتا ہے کہیں یم آتا ہے۔ اچھا اسی طرح ام موسیٰ نے جو بچے کو دریا میں ڈالا تھا اس کے لیے بھی کیا لفظ آتا ہے، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، سمندر کا لفظ آتا ہے لیکن وہ دریا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ دریا فرعون کے محل تک جا رہا تھا، دریا نیل کہتے ہیں۔ تو بہرحال بات کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ لفظ دریا کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے۔ تو ما یستوی البحران، دو سمندر یہ دو پانی کے ذخیرے ایک جیسے نہیں ہوتے، دیکھنے میں پانی ہے، ایک میٹھا ہے اور دوسرا کڑوا ہے، سبحان اللہ، ایک ہی زمین ہے، کسی کا پانی کو اللہ نے نمکین بنا دیا اور کسی کو پینے کے قابل بنا دیا۔ اور سمندر کا پانی خاص طور پر کڑواہٹ کا شکار ہوتا ہے، کھاری ہوتا ہے، کیونکہ بہت سے جانور سمندر کے اندر مر جاتے ہیں، اور اس کو اجاج کا نام دیا گیا، یعنی کھاری، کڑوا۔ اجیج کہتے ہیں آگ کے دہکنے کو، کیونکہ اس پانی کے پینے سے اندر کی پیاس بجھتی نہیں بلکہ آگ بھڑک اٹھتی ہے۔ تو بہرحال اصل بات ہے اللہ کی قدرت کا بیان، کہ اللہ جو چاہے کرے، جس پانی کو چاہے صاف ستھرا، میٹھا، پیاس بجھانے والا اور لوگوں کے استعمال کے قابل بنا دے، اور دوسرا جس کو چاہے نمکین، کڑوا، حلق کو جلانے والا بنا دے۔ دونوں کے فائدے ہیں، بیکار کوئی بھی نہیں ہے۔ سمندر کا پانی ساکن ہوتا ہے لیکن دریاؤں کا پانی بہتا ہوتا ہے۔ سمندر جہاں ہے نا وہیں ہے، دریا رواں دواں ہے۔ وَمِن كُلٍّ تَأْكُلُونَ لَحْمًا طَرِيًّا، دونوں سے ہی تم تازہ گوشت کھاتے ہو، یعنی مچھلیاں دونوں میں ہی ہوتی ہیں، کھاری پانی میں بھی، میٹھے پانی میں بھی۔ مطلب یہ ہے کہ سمندر کے نمکین پانی سے مچھلی کے ذائقے میں فرق نہیں آتا، اور وہاں وہ مر بھی جائے تو تر و تازہ ہی رہتی ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ جو مچھیرے مچھلیاں پکڑتے ہیں وہ ساری زندہ ہی پکڑتے ہیں؟ ان میں سے مری ہوئی بھی ہوتی ہوں گی، تو مرنے سے فرق کوئی نہیں پڑتا، کیونکہ مچھلی کو تو ذبح ہی نہیں کرتے، ساری مرتی ہیں باہر نکل، وہ اندر مر جائے وہ باہر مر جائے، ایک ہی بات ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے لیے سمندر کا کھانا اس کا شکار حلال کر دیا گیا ہے، اور وہ مسافروں کے لیے بھی فائدہ مند ہے، تو ہمیں کوئی کراہت نہیں آتی اس کے کھانے میں۔ صید سمندر کا وہ ہے جو زندہ پکڑا جائے، اور طعام سے مراد وہ کھانا جو مردہ حالت میں پکڑا اور کھایا جائے۔ وَتَسْتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور تم وہاں سے وہ چیزیں نکالتے ہو جو تمہیں فائدہ دیتی ہیں، یعنی زیورات جن کو تم پہنتے ہو۔ عام طور پہ عورتیں پہنتی ہیں مونگے موتی وغیرہ، پرلز۔ تو تستخرجون یعنی خوب خوب نکالتے ہو، بہت نکالتے ہو، اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ نکالنے چاہیے اور پہننے چاہیے، ان میں کوئی برائی نہیں، نہ نکالنے میں اور نہ پہننے میں۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ کو طریقہ نہیں آتا وہاں سے نکالنے کا، یا شوق نہیں ہے پہننے کا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جو وہاں نکالتے ہیں ان کو یہ نہ کہیں یہ دنیا کے پیچھے لگ گئے ہیں، اور جو خواتین پہنتی ہیں یہ نہ کہیں کہ یہ کوئی غلط کام کر رہی ہیں۔ حلال آمدنی میں سے، جائز کمائی میں سے آپ جو چاہیں پہنیں، دکھاوا نہ کریں، لیکن خوبصورتی حاصل کرنے کے لیے عورت کے لیے زیور پہننا پسندیدہ ہے،
منع نہیں ہے. اور سمندر سے کیا نکلتے ہیں؟ یخرج منہم اللؤلؤ والمرجان، موتی اور مونگے وہاں سے نکلتے ہیں، جیسے سورۃ الرحمن میں آتا ہے. وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ، اور تم سمندر کے اندر کشتیوں کو بھی دیکھتے ہو کہ جو پانی کو پھاڑ کے جا رہی ہوتی ہیں. مواخر مآخرہ کی جمع ہے. مخرہ کا معنی ہوتا ہے پھاڑنا. مخرت السفینۃ البحر، یعنی بحری بیڑے نے سمندر کو پھاڑا. یعنی جو وہ چلتا ہے، اگر آپ کبھی کوئی ایسی تصویر یا مووی دیکھیں کہ جس میں جہاز آگے آگے جا رہا ہے اور پیچھے پیچھے پانی جو ہے وہ اتنا خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے، جس میں ہلچل ہو رہی ہوتی ہے اس کی لہروں میں. جو ناردرن ایریاز کے سمندر ہیں جو بالکل برف بن جاتے ہیں، ہوں تو ان کے لیے تو اسپیشل آئس بریکرز ہوتے ہی ہیں. تو وہ تو آئس واقعی پھاڑنے والے کٹر ہوتے ہیں. کٹر کرتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں آئس کو، اور وہ اتنا خوبصورت لگتا ہے وہ منظر جب وہ برف کو کاٹ رہے ہوتے ہیں اور برف ادھر جا رہی ہے اور ادھر جا رہی ہے اور وہ پانی پھر رستہ بنا بندہ رہے چلا ہیں. جا رہا ہے. سبحان اللہ. تو یہ اس سے مراد کشتی کا آگے والا حصہ ہوتا ہے جو پرندے کی چونچ جیسا ہوتا ہے. تو مجاہد کہتے ہیں ہوا کشتیوں کو پھاڑ دیتی ہے اور وہ بڑی بڑی کشتیوں کو ہی پھاڑتی ہے. لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. کیوں توجہ دلائی گئی اس چیز کی طرف؟ تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، یعنی سمندروں میں بھی کام کرو. مسلمانوں کو ایک طرح سے اس کتاب کے پڑھنے والوں کو نصیحت کی جا رہی ہے. اور ویسے بھی اس کام کے علاوہ رزق روزی تلاش کرنا، اس کے لیے محنت کرنا، کام کرنا، یہ بھی پسندیدہ. لِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو، محنت کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو. کچھ ہوگا تو شکر بھی ادا کرو گے. نعمتوں کا ہونا شکر ادا کرنے کا ذریعہ ہے. اسی لیے کہتے ہیں الطائم الشاکر کالصائم الصابر. کھا کر شکر ادا کرنے والا ایسا ہے جیسے روزہ رکھ کے صبر کرنے والا. اتنا بڑا ثواب ہے. تو اگر اللہ کوئی نعمت دے تو خوش ہو، اس پہ شکر ادا کرو. اتراؤ نہیں، ریا دکھاوا نہیں کرو، لیکن خوش ہونا چاہیے اور شکر ادا کرنا چاہیے. اور تبتغوا میں تلاش کرنے میں، ٹریول کرنا ایک جگہ سے دوسری جگہ، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک ملک سے دوسرے ملک، تجارت کی غرض سے، جاب کی غرض سے، اللہ کا فضل تلاش کرنے کے لیے، یہ بھی ایک عبادت ہے اگر حلال کماتے ہو. اور اس بات پر بھی شکر ادا کرو کہ اللہ نے سفر کے ذرائع آسان کریے سمندر کے ذریعے. ابھی تو جہاز، جو ہوائی جہاز بن گئے ہیں، لیکن سمندری سفر تو بہت زمانے سے ہے. یعنی اب ٹرانسپورٹیشن کے لیے ہائی ویز ہیں، بڑے بڑے ٹرالے ٹرک وغیرہ بن گئے ہیں، تو بہت کچھ آسان ہو گیا ہے. لیکن پہلے جانوروں کے اوپر اتنا سامان نہیں لاد سکتے تھے جتنا آپ ایک بڑے ہیوی ٹرک کے اوپر لادے ہوئے ہوتے ہیں. تو جب یہ سہولتیں نہیں تھیں تو اس وقت بڑے بڑے سامان کے جو کنٹینر ہوتے تھے وہ جہازوں اور سمندروں، کشتیوں کے ذریعے ہی ٹرانسپورٹ ہوتے تھے، ایک شہر سے دوسرے یا ایک ملک سے دوسرے ملک کی طرف. ایک تو یہ اوپر کی ٹریولنگ ہے، جی اور ہاں. ایک ہے کہ پرل ڈائیونگ، جو ڈائیو کرتے ہیں. جو پہلے پرانے زمانے میں ڈائیو کیا کرتے تھے، وہ ناک کے اوپر جیسے چٹکی لگا کے، تو اس کے وہ باقاعدہ اپنے آپ کو کور اس طرح سے لباس کرتے تھے اور پھر وہ نیچے جا کے جاتے تھے. اب ان کے لیے بھی سہولتیں پیدا ہو گئی ہیں اور وہ بھی زیادہ سے زیادہ زمین اس کے اندر پانی کے اندر جا سکتے. بالکل. تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ملی جلی چیزیں ضروری نہیں کہ ایک جیسی ہوں. ما یستوی البحران، دیکھنے میں آپ اس کا نام کہنے کو سمندر کہتے ہیں، دیکھنے میں سمندر لگتا ہے، لیکن ایک جیسے نہیں ہے. اس میں بڑی حکمت ہے، یعنی ہر ایک کی الگ خصوصیتیں بھی جانو. بظاہر دیکھنے میں ایک جیسے، لیکن خصوصیات کے اعتبار سے مختلف. اسی طرح مرد اور عورتیں بھی ایک جیسی نہیں.
حالانکہ دونوں ہی انسان ہیں، دونوں کی خصوصیات الگ ہیں، پانی بھی ایک جیسا نہیں، کوئی میٹھا ہے کوئی کڑوا ہے، جڑواں بچے بھی سیم نہیں ہوتے۔ پھر یہ کہ سمندر سے کھانے پینے کی چیزیں بھی نکلتی ہیں جیسے مچھلیاں وغیرہ ہیں، اور سمندر میں بھاری ٹریفک چلتی ہے، اتنے بھاری بھاری جہاز ہوتے ہیں، پورا پورا شہر ان میں آباد ہوتا ہے اور وہ ڈوبتے نہیں ہیں۔ کروز جو جاتے ہیں بڑے بڑے، کتنی کتنی ملٹی سٹوری بلڈنگز ہوتی ہیں اس میں، اور یعنی پورا شہر ہی سمجھے، پورا سٹی لگتا ہے، یعنی آپ اس میں گھر بھی اسی طرح بنے ہوئے ہوتے ہیں اور باقی چیزیں بھی۔ تو یہ ساری چیزیں تمہارے لیے ہیں، کرو جو چاہو، حلال کرو، صحیح کرو، لیکن آخر میں اللہ کا شکر ادا کرو، شکر گزار بندے بنو۔ اور شکر میں زبان سے بھی شکر، دل سے بھی شکر، اور عمل بھی اس کے مطابق کرو۔ نیکسٹ آیا، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير۔ وہ رات کو دن اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا ہے، ہر ایک ایک مقرر مدت تک چلتا رہے گا۔ یہ ہے اللہ جو تمہارا رب ہے، اسی کی بادشاہت ہے، اور اسے چھوڑ کر جنہیں تم پکارتے ہو وہ تو کھجور کی گٹلی کے ایک چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے۔ یہاں بھی اللہ کی قدرت کے زبردست دلائل دیے گئے ہیں۔ کیا کہ اللہ نے رات کو اندھیرے سمیت اور دن کو اس کی روشنی کے ساتھ مسخر کر رکھا ہے کہ وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتے، اور دن کی طوالت میں سے کچھ حصہ لے کے رات میں داخل کر دیا ہے، جیسے آج سے شروع ہو گیا، اس سے آہستہ آہستہ دن رات معتدل ہو جاتے ہیں، پھر رات سے کچھ حصہ لے کر دن میں داخل کر دیا جاتا ہے، جس سے دن لمبا اور رات چھوٹی ہو جاتی ہے، اور اسے موسم سرما گرما ایک دوسرے کو یوں کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح شمس و قمر کو مسخر کیا ہے، سارے نجوم، کواکب، ستارے، سیارے، جتنے بھی اجرام فلکی ہیں، سب اپنی روشنیوں سمیت مسخر ہیں، معین مقدار میں طے شدہ رستے پہ چل رہے ہیں، فضا میں گھوم رہے ہیں، پتہ نہیں کیسے رستہ تلاش کرتے ہیں۔ یہ سب اللہ کے مقرر کردہ اندازے ہیں، جو غالب اور علم والا ہے۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، اسی کی بادشاہت ہے، اور جن کو تم اس کو چھوڑ کے پکارتے ہو وہ تو کسی چیز کے مالک نہیں، حتیٰ کہ کھجور کی گٹلی پہ جو باریک سی جھلی ہوتی ہے وہ اس کے بھی مالک نہیں، جو بالکل ہلکی پھلکی ہوتی ہے۔ تو یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اس پھیر میں، اس اختلاف میں بہت سی حکمتیں ہیں۔ ہمیں دن بھی چاہیے ہوتا ہے اور ہمیں رات بھی لازماً چاہیے ہوتی ہے، رات نہ ہو تو ہم دن میں کام کرنے کے قابل نہ رہیں۔ پھر اسی طرح سردی بھی ضروری ہے، گرمی بھی ضروری ہے۔ کہا جاتا ہے کہ جو خط استوا، یہ جو درمیانی یعنی گلوب کا جو بیچ کا حصہ ہے، ایکویٹر کہتے ہیں شاید اس کے قریب قریب جو لوگ رہتے ہیں، جن میں دن رات ایک جیسے ہوتے ہیں یا سردی گرمی ایک جیسی ہوتی ہے، وہاں کے لوگ زیادہ بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ زیادہ سردی بھی کچھ چیزوں کو ختم کر دیتی ہے اور زیادہ گرمی بھی ختم کر دیتی ہے۔ جہاں ہر وقت بہار ہی بہار رہے، وہ دیکھنے میں تو بہت اچھا لگتا ہے، لیکن زندگی میں ٹھہراؤ اچھا نہیں بھی ہوتا، کیونکہ انسان پھر ایک ہی کمفرٹ کا، ایک ہی چیز کا جب عادی ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے مشکلات ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں جب سخت گرمیاں آتی ہیں تو مچھر مر جاتے ہیں سارے،
اور دن اور رات کا موسم جب برابر ہونے لگتا ہے تو مچھر بڑھ جاتے ہیں. یعنی ویسے موسم اچھا ہے لیکن پولن الرجی اتنے لوگوں کو شروع ہو جاتی ہے. اور تو بہرحال یہ اللہ کی حکمت ہے، قدرتیں ہیں. اسی نے سورج اور چاند کو مسخر کیا. کل یجری لاجل مسمى، ان سب کے چلنے کا ایک وقت مقرر ہے، بس اس وقت تک چلیں گے، اس کے بعد آف، چال رک جائے گی ان کی. قیامت آئے گی تو چلنا رک جائے گا، یہ نظام ختم ہو جائے گا. ذالکم اللہ ربکم، جو یہ سب کچھ کر رہا ہے نا وہ ہے اللہ تمہارا رب. لہ الملک، اسی کی بادشاہت ہے. یعنی وہ ہستی جو ان بڑی بڑی مخلوقات کی تخلیق اور تسخیر میں اکیلی ہے، وہی عبادت کی مستحق ہستی ہے. لہ الملک میں حسر ہے، لام پہلے آ گیا نا، ملکیت والا، کیونکہ اللہ کی ملکیت ثابت ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے، جبکہ انسانوں کی ملکیت مطلق نہیں، ناقص ہے. مثلا آپ اس قلم کے مالک ہیں، میں نہیں. جس قلم کی وہ مالک ہے وہ آپ نہیں، جو آپ کا قلم ہے اس کی وہ نہیں. تو ملکیت کیا ہے؟ ناقص. سارے قلم کی مالک آپ میں سے کوئی بھی نہیں، لیکن ساری دنیا کا مالک ایک اکیلا اللہ ہے. لہ الملک، ملک کا ہی ہے، بالکل اسی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، جن کو تم اللہ کو چھوڑ کے پکارتے ہو، عقل سے کام لو، وہ تو کسی چیز کا بھی مالک نہیں ہے. یعنی بت وغیرہ جو ہیں، یا بت تو خیر شرک اکبر میں آ جاتا ہے نا. ہم اپنے طور پر دیکھیں، جن چیزوں سے ہم ڈرتے ہیں اور ہم متاثر ہوتے ہیں اور ان کی وجہ سے ہم اللہ کی اطاعت نہیں کرتے، کہیں ڈر کے اللہ نماز نہیں پڑھیں گے، کہیں حجاب نہیں کریں گے، کہیں کچھ، کہ لوگوں سے ڈر رہے ہوتے ہیں، وہ تو کسی چیز کا مالک نہیں ہے بھائی. مالک تو اللہ ہے، اس کا حکم مانو، اس کو راضی کرو، اس کو خوش کرو. انفلوئنسرز، بالکل وہ تو اصل مالک نہیں ہے. تو اللہ کی قدرت اور اس کی عظیم نشانیوں کا بیان یہاں کیا گیا ہے ان آیات میں، اور اس سے جو بات واضح کی گئی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ ان ساری چیزوں کا مالک ہے، لہٰذا اسی کے بندے بن کے رہو، اور اللہ کے سوا باقی کوئی کسی چیز کا مالک نہیں، لہٰذا ان سے مت ڈرو. نیکسٹ آیا. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. اگر تم انہیں پکارو تو وہ تمہاری پکار نہیں سنتے، اور اگر سن بھی لیں تو تمہیں جواب نہیں دے سکتے، اور قیامت کے دن تو وہ تمہارے شرک کا انکار ہی کر دیں گے، اور اللہ خبیر کی طرح آپ کو کوئی دوسرا صحیح خبر نہیں دے سکتا. مطلب یہ ہے کہ تمہارے معبود تو اتنے بے بس اور عاجز ہیں کہ اگر تم انہیں بلاؤ، آواز دو، تو وہ تو سنتا بھی نہیں. یعنی اس سے زیادہ تو تمہارے اندر طاقت ہے کہ تم بات سن لیتے ہو، وہ تو بات بھی نہیں سن سکتے، پتھر کے بت وغیرہ. اور اگر بالفرض کسی طرح آپ انہیں سنوا بھی دیں، آپ یہ کہیں کہ جی پتھر بھی سنتے ہیں، تو جواب کہاں سے دیتے ہیں؟ جواب نہیں دے سکتے. اور اگر وہ کوئی جواب دیتے بھی تو آپ نہیں سن سکتے وہ جواب، اور وہ ہلنے جلنے اور کچھ کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتے. اور یہ تو دنیا کا حال ہے، تو قیامت کے دن وہ تمہارے شرک کا ہی انکار کر دیں گے کہ ہم نے تو ان سے نہیں کہا تھا کہ ہمیں رب بناؤ. تو ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم، چاہے وہ پتھر کے معبود ہوں، چاہے مرے ہوئے انسان ہوں یا فرشتے ہوں، وہ معبود نہیں ہیں اور تمہاری دعائیں قبول نہیں کر سکتے. وَلَوْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ، اگر فرض محال سن بھی لیں، جیسے مردے قبروں میں اگر باہر کے لوگوں کی کوئی بات آواز سن بھی لیں تو وہ جواب نہیں دے سکتے.
آپ دیکھیں نا قبر میں جو مردے ہیں ہم تو کہتے ہیں نہیں سنتے، اور میں کہتی ہوں اس میں کتنی بہتری ہے نا کہ وہ نہیں بیچارے سن سکتے، کیونکہ کچھ قبرستان آپ نے دیکھا ہوگا بالکل سڑکوں کے کنارے ہوتے ہیں، کتنا ٹریفک کا شور ہوتا ہے. اگر وہ مردے سنتے ہیں سارا دن رات ڈسٹرب ہے، اور اگر وہ سڑک کے نیچے ہی ان کی قبریں آ گئی تو اور حال برا ہے. استغفر اللہ، اللہ بچائے. اور اگر ان کے جسم ہی نہیں رہے تو وہ کہاں سے سن رہے ہیں؟ یعنی کتنی بے عقلی کی بات نہیں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں ان کی قبروں پہ جاتے سناتے، اللہ جانے ان کے جسم کا حال کیا ہے، کان باقی بھی ہیں کہ نہیں، کس کو سنا رہے ہیں؟ مٹی کو. اور باقی باتیں کیا سنانی ہیں، باقی باتیں کیا سنانی ہیں، دعا جو مانگتے ہو اس کی تو کوئی حقیقت ہی نہیں، وہ تمہارے لیے وہاں سے کچھ بھی نہیں کر سکتے. وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، اور قیامت کے دن تمہارے سے بیزار ہو جائیں گے، وہ کہیں گے ہم تو تمہاری عبادت نہیں، تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے. ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہم تمہاری عبادت سے تو بالکل غافل تھے. کلا سیکفرون بعبادتہم ویکونون علیہم ضدا، ہرگز نہیں، ان قریب وہ خود ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے اور قیامت کے دن کے مخالف ہو جائیں گے. ولا ینبئک مثل خبیر، اور اس خبر رکھنے والے یعنی اللہ علیم و خبیر سے زیادہ آگے کوئی بھی ہستی نہیں جو تمہیں آگاہ کرے، خبر دے. تو اس آیت سے جو بات پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ اللہ کے سوا جس کسی کو بھی پکارا جاتا ہے وہ انسان کو کوئی خیر نہیں دے سکتا، حتیٰ کہ زندہ انسان سے بھی انسان کو صرف اتنی ہی خیر ملتی ہے جتنی اللہ چاہتا ہے، اس سے آگے نہیں. تو غیر اللہ کے سہارے لینے والا، غیر اللہ کی عبادت کرنے والا، غیر اللہ سے تعلق جوڑنے والا نامراد ہوتا ہے. لہذا انسان کو اللہ ہی کے آگے جھکنا چاہیے اور اللہ ہی سے دعائیں کرنی چاہیے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ ہاں، نبا کے کانٹیکٹ یعنی کوئی بھی تمہیں خبر نہیں دے گا. ایسا ہے کہ اگر ہم تھوڑے سے وقفات ہیں بالکل، اگر ہم ان کو کر لیں تو ایک ہی دفعہ اٹھ جائیں گے. پھر ابھی ہے نماز کا وقت، انشاءاللہ ٹائم ہے، پڑھ لیں گے، بہت تھوڑے ہیں. بچے ہوتے ہیں نا، اولاد ہوتی ہے کہیں کی، بہت سارے بیٹے ہوتے ہیں، وہ اپنے بیٹوں سے وہ نہیں فیض پا لے سکتے. سکتے خود بھی، چاہیں بھی کہ یہ بیٹا مجھے کچھ دے دے یا کچھ کہ جس کی توفیق نہیں ہے، جس کو وہ نہیں، وہ اس کو کچھ نہیں، ہاتھ تک نہیں لگا سکتا، نہ اس کے پاس آ سکتا. کوئی بھی انسان، صرف اللہ ہے جو کسی کے دل میں آپ کے لیے محبت ڈالتا ہے، وہ اللہ کے اذن سے ہی آپ کی مدد کر سکتا ہے. ورنہ بعض اوقات آپ چاہتے بھی، آپ دیکھیں دنیا کے حالات جب آپ سنتے ہیں نا، کسی غریب کو دیکھتے ہیں، کسی بیمار کو دیکھتے ہیں، دیکھ کے آپ کو کیا دل چاہتا ہے؟ کسی طرح اس کی مدد کروں. کیسے کروں؟ ہے کوئی رستہ؟ کوئی رستہ نہیں ہوتا. آپ کر بھی سکتے ہیں اور وہ وہاں بیچارہ تڑپ بھی رہا ہے، آپ پہنچ ہی نہیں سکتے. خود اپنے ماں باپ بیمار ہیں، نہیں پہنچ سکتے. انسان بڑا کمزور ہے. اس لیے اگر ہم کسی کی کوئی بھی مدد کر سکتے ہیں تو یہ بھی نعمت ہے، یہ اللہ کی توفیق سے کہ اللہ نے اس کا بھی رستہ آسان کیا ہے. ورنہ ہم اس قابل نہیں ہیں کہ اپنے طور پہ کچھ کر سکیں. یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ بھی رزق ہے، توفیق بھی رزق ہے. جی رضیہ. ریسنٹلی کسی کا انتقال ہو رہا تھا، تو مرتے بیٹھتے وہ پہلے تو یہ بولے تھے مجھے نماز پڑھاؤ. یہ والا ویڈیو دیکھ کے مجھے بڑا اچھا لگا، ہمارے اچھا. کافی کلوز ہیں. لیکن پھر دوسرے ویڈیو میں کہ میں دلی جاؤں گا، یہاں چادر چڑھاؤں گا، یہ نا، اوہو. تو استغفر اللہ، میرے کو اتنا رونا آیا، افسوس ہویا کہ ہم کیا مرتے وقت بھی کیا سوچ کے جا رہے ہیں. زندگی جس چیز میں گزاری ہو، موت کے وقت بھی وہی خیالات آتے ہیں پھر انسان کو. آپ دیکھیں نا، روز ہم سوتے ہیں نا تو یہ موت کا ایک تجربہ ہے چھوٹا سا، ہر روز کا سونا.
اس وقت کیا یاد آتا ہے؟ سوتے وقت اگر آپ کو تھوڑی دیر نیند نہ آ رہی ہے تو کیا خیالات آتے ہیں؟ جن چیزوں کی آپ فکر کرتے ہیں، جن چیزوں کی آپ محبت کرتے ہیں، جن چیزوں کی آپ کیئر کرتے ہیں، وہی آپ کے دماغ میں اس وقت ہوتی ہے۔ تو موت بھی اسی طرح، موت کے وقت بھی انہی کی پریشانیاں لگی ہوں گی۔ معنی الکلمات، فلا تذهب نفسك فلا تهلكها، اپنے آپ کو ہلاک نہ کریں، حسرات حزنا علی کفر هؤلاء الضالین، ان گمراہ لوگوں کے کفر پر غم کرتے ہوئے حسرت نہ کریں۔ فتثیر تحرک، تثیر کا مطلب ہوتا ہے حرکت دینا، یبور یفسد یبطل، بگڑ جائے گا باطل ہو جائے گا، معمر طویل العمر لمبی عمر والا، فرات شدید العذوبہ سخت خوب میٹھا، سائغ سہل مرور سائغ سہل مرورہ فی الخلق، جس کا گزرنا حلق سے آسان ہو، مرور گزرنے کو کہتے ہیں، مر علی قریۃ، اجاج شدید الملوحہ سخت نمکین، مواخر تشق المیاہ جو پانی کو پھاڑتی ہیں، قطمیر ہی القشرۃ الرقیقۃ البیضاء علی النواتی، گٹلی کے اوپر سفید رنگ کا باریک سا چھلکا، قشرہ چھلکے کو کہتے ہیں۔ الوقفات التدبریہ نمبر 1، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا ای من کا یا من یرید العزت، اے وہ شخص جو عزت کا طلبگار ہے، اطلبها ممن ہی بیدہ، عزت اس ہستی سے مانگو جس کے ہاتھ میں عزت ہے، جس کے پاس ہے ہی نہیں کچھ وہ تمہیں کیا دے گا۔ فإن العزت بید اللہ، کیونکہ عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے، ولا تنال الا بطاعتہ، اور عزت اللہ کی اطاعت سے ہی حاصل ہوتی ہے۔ السؤال، ما الذي يفيد المسلم من معرفت ان العزت للہ جميعا، تمام عزت اللہ کے لیے، اس چیز کو معلوم کرنے سے مسلمان کیا فائدہ حاصل کر سکتا ہے؟ عزت اللہ سے مانگتا ہے، یعنی عزت کا سوال کس سے کرتا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ عزت تو اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے۔ دیکھیں ہر شخص کو عزت پیاری ہوتی ہے نا، اور ہم بہت سے کام اس لیے کرتے کہ عزت ملے، اور بہت سے اس لیے نہیں کرتے کہ عزت نہ ملے، عزت خراب نہ ہو، اسے ڈرتے ہیں نا۔ لیکن اسے ڈرا نہ کریں، کوئی آپ کی عزت کو کچھ نہیں کر سکتا، عزت اللہ کے ہاتھ میں۔ اگر کوئی چیز عزت کو نقصان دیتی تو اپنے ہی گناہ ہوتے ہیں، لہٰذا اپنے گناہوں کی فکر کریں، اس بات کی فکر نہ کریں کہ لوگ کیا کر لیں گے۔ نمبر 2، من کان یرید، من كان يريد العزة فلله العزة جميعا الآیت تحتمل ثلاثۃ معان، آیت میں 3 معنی موجود ہیں۔ احدها وهو الازہر، پہلا اور یہی زیادہ ظاہر معنی ہے، من کان یرید نیل العزت فیطلبها من عند اللہ فإن العزت کلها للہ، جو شخص عزت کے حصول کا ارادہ رکھتا ہے پس وہ عزت کو اللہ کے پاس طلب کرے، کیونکہ سب کی سب عزت اللہ کے لیے ہے۔ والثانی، من کان یرید العزت بمغالبۃ الاسلام فللہ العزت جميعا فالمغالب له مغلوب، جو شخص اسلام کو مغلوب کرنے کے ساتھ عزت چاہتا ہے تو ساری عزت اللہ کے لیے ہے، جو اسلام کو مغلوب کرنے کی کوشش کرے گا وہ خود شکست کھا کے مغلوب ہوگا۔ جی بچوں کی تربیت کی بات ہو رہی تھی، تو وہ کہنے لگے کہ ہم بچوں کو یہ احساس دلائیں کہ اپنے خاندانوں کی عزت رکھیں، اپنے ماں باپ کی عزت رکھیں۔ تو میں یہی بات سوچ رہی تھی کہ ان کی عزت تو تبھی ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی عزت، کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات اللہ ہیں کی، ان کی ہاں، عزت، یعنی عزت رکھے سے مطلب یہ کہ اچھے کام کریں، جی، یہ مراد ہوتی ہے۔ لیکن وہ اللہ کی فرما برداری کریں گے تو خود بخود اللہ تعالیٰ ان کے یہ ماں باپ کی بھی فرما برداری آ جائے گی۔ بالکل۔ والثالث من کان یرید ان یعلم لمن العزت فلیعلم ان العزت للہ جميعا، تیسرا معنی یہ کہ جو شخص یہ ارادہ رکھتا ہو کہ جان لے کہ عزت کس کے لیے ہے تو اس کو جان لینا چاہیے
کہ عزت ساری کی ساری اللہ کے لیے. اللہ ہی سب سے زیادہ مستحق ہے عزت کا. العزیز اس کا نام ہے. السؤال بین اللہ الطریقہ لطالب العزت والدحر. اللہ نے عزت کے طلبگار لوگوں کے لیے طریقہ بتا دیا ہے، وہ اس کو بتائیے، اس کو واضح کریں. اللہ کی اطاعت، ٹھیک ہے نا، اللہ سے دعا، اللہ کی طرف رجوع. نمبر 3، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير ای لا یملکون شیئا، وہ کسی بھی چیز کے مالک نہیں، لا قلیلا ولا کثیرا، نہ چھوٹی کے نہ بڑی کے، حتی ولا القطمیر، یہاں تک کہ معمولی چھلکے کے بھی، الذی هو احقر الاشیاء، وہ جو چیزوں میں سب سے حقیر چیز ہے، اتنے بھی مالک نہیں کسی چیز کے. فکیف یدعون وهم غیر مالکین، ان کو کیسے پکارا جا سکتا ہے، ان سے کیسے دعا کی جا سکتی ہے جبکہ وہ کسی چیز کے مالک نہیں. لشیء من ملک السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کی ملکیت میں سے کسی بھی چیز کے. السؤال ما الفائدۃ التی یستفیدها الانسان، وہ کون سا فائدہ انسان حاصل کر سکتا ہے، من معرفتی، یہ جان کر، ان ما یدعى من دون اللہ لا یملک شیئا، کہ اللہ کے سوا جس کو پکارا جاتا ہے وہ کسی چیز کے مالک نہیں. کیا فائدہ ہوتا ہے یہ جان کا، اس جانکاری کا کیا فائدہ ہے کہ انسان اللہ ہی کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کی فکر میں لگ جاتا ہے. ہاں؟ اخلاص بڑھ جاتا ہے اور اطاعت بڑھ جاتی ہے. کیونکہ ہم دیکھیں اگر دنیا میں کسی بھی طرح کسی انسان کی جھوٹی عزت بن بھی گئی نا، آخرت میں تو ذلیل کر ہی دیا جائے گا. آخرت کی عزت تو پھر صرف اللہ ہی کے پاس ہے نا. نمبر 3، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. ولما کشف حال الاصنام فی الدنیا بما فیہ تعیس من انتفاعہم بہا کشف امرہا فی الآخرہ. ولما، اور جب، کشف، اللہ نے کھول دیا، حال الاصنام، بتوں کا حال، فی الدنیا، دنیا میں، بما فیہ تعیس، کہ جس میں مایوس کرنے والی بات ہے، من انتفاعہم بہا، ان سے فائدہ اٹھانے میں، کشف امرہا فی الآخرہ، تو اللہ نے اس کا معاملہ آخرت میں بھی کھول دیا. اللہ نے ان کے آخرت میں بھی ان کے معاملے کی حقیقت کھول دی کہ وہ قیامت کے دن تمہارے شرک کا ہی انکار کر دیں گے. بِأَنَّ تِلْكَ الْأَصْنَامَ يُنْطِقُهَا اللَّهُ، ان بتوں کو بھی اللہ ہی بلوائے گا. فَتَبَرَّأُوا مِنْ شِرْكِهِمْ، تو وہ اپنے شرک، فَتَتَبَرَّأُوا مِنْ شِرْكِهِمْ، اپنے شرک سے بیزار ہو جائیں گے. ای تتبرأ من ان تکون دعت لہ او رضیت بہ، یعنی اس بات سے برات کا اظہار کریں گے کہ انہوں نے ان کو شرک کی دعوت دی یا ان کے شرک پہ راضی ہوئے. السؤال کیف اظہر اللہ سبحانہ بطلان عبادت الاصنام فی الدنیا والآخرہ، اللہ سبحانہ وتعالی نے دنیا اور آخرت میں بتوں کی عبادت کے باطل ہونے کو کس طرح ظاہر کیا ہے؟ کلام کروا کے، ان سے اظہار برات کروا کے. ٹھیک ہے. العمل بالآیات. نمبر 1، امت الاذى عن الطریق، اللہ کی رضا کے لیے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹائیں. او ساعد محتاجا بجہدک او بمالک، یا اپنی محنت کے ساتھ یا اپنی دولت کے ساتھ کسی ضرورت مند کی مدد کریں. ابتغاء وجہ اللہ، اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے. والعمل الصالح یرفعہ، نیک عمل انسان کے ذکر اور کلمات کو اوپر چڑھاتا ہے. التوجیحات. نمبر 1، الزم السنت والدلیل الصحیح، آپ سنت اور صحیح دلیل کو لازم پکڑیں. واحذر البدعۃ واتباع الہوی والعاطفہ، اور بدعت اور خواہش نفس کی پیروی اور جذبات کی پیروی سے بچیں.
حتی لا تکون ممن زین لہ سوء عملہ، یہاں تک کہ آپ ان لوگوں میں سے نہ ہو جائیں جن کے لیے ان کے برے عمل مزین کیے گئے. فرآہ حسنا، وہ اپنی برائیوں کو خوبصورت دیکھتا ہے. افمن زین لہ سوء عملہ فرآہ حسنا فإن اللہ یضل من یشاء ویہدی من یشاء. نمبر 2، احذر من دعاء غیر اللہ تعالی، غیر اللہ سے دعا کرنے سے بچیں. والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم القیامۃ یکفرون بشرککم ولا ینبئک مثل خبیر. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. نیکسٹ 2 کورسز کا اعلان کرنا چاہیں تو کر دیں آپ، تاکہ جو لوگ رجسٹر کرنا چاہیں اس میں کر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ کمنگ ویکینڈ سے تھوڑا سا پیٹرن بدل رہا ہے. سیٹرڈے کا ایک کورس ہے اور سنڈے کا ایک کورس ہے. الحمدللہ دونوں کورسز بہت اہم، بہت فائدہ مند. 100 احادیث، چھوٹی سی کتاب ہے، ہر حدیث ہماری زندگی کے ہر دن کے لیے انشاءاللہ روشنی کا باعث ہوگی. اور دوسرا میرا جینا میرا مرنا، شاید آپ میں سے کچھ لوگ اس کتاب سے نسبتاً گزر بھی چکے ہوں، لیکن انشاءاللہ ایک نئے انداز سے مزید اس سے سیکھیں گے اور ہر زندگی کو اپنے گزارنے کے لیے صحت کے معاملات میں، دیگر چیزوں میں بہت بہترین رہنمائی ہے. انشاءاللہ میرا جینا میرا مرنا سنڈیز کو، میرا جینا میرا مرنا سیٹرڈیز کو، اور 100 احادیث سنڈیز کو ہوگا 10:30 to 1:30. ویب سائٹ پر تمام انفارمیشن موجود ہے، رجسٹر کروائیے، آن سائٹ آئیے، اور جو بہنیں دور رہتی ہیں یا دوسرے شہروں میں ہیں انشاءاللہ وہ آن لائن رجسٹر کروا سکتی ہیں. بہت آسان ہوگا انشاءاللہ، اور ونٹر میں ہم یہ لرن کرتے کرتے نہ صرف اپنے آپ کو فائدہ دیں گے بلکہ اوروں کو بھی فائدہ پہنچا سکیں گے. زیادہ سے زیادہ نئے لوگوں کو بلائیے. یہ ایک ایسا ٹاپک ہے نسبتاً آسان ہے، تدبر ایک ایسی ایڈوانس تھا کہ کئی بہنیں اس میں نہیں آتی تھی کسی بھی وجہ سے، اپنی جھجک سے. تو ان دونوں ٹاپکس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں کو انوائٹ کیجیے ان کورسز میں، کیونکہ بہت آسان کتابیں ہیں، بہت آسان طریقے سے زندگی کے ساتھ ریلیونس قائم کی گئی ہے. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد.